ایک دو سر جی. اچھا، اس میں جو ہے نا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ ڈاکٹر صاحب نے ایک کوشچن پوچھا تھا ریسرچ جی آرٹیکل کا. ریسرچ آرٹیکل بیسیکلی آپ ریسرچ کرتے ہیں. اچھا، آج کل جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن کے اندر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ آخری بیچ کے اندر ریسرچ ٹاپک ان کو دیے جاتے ہیں. اس میں چونکہ ان کی یہ سلیبس کیسا ہے تو وہ ریسرچ کر سکتے ہیں. ہاں، وہ ریسرچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا نا پروجیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ایم فل کے لوگ کر سکتے ہیں. جی سر. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لوگ کر سکتے ہیں. باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو پیپر پبلش کرتے ہیں وہ ان تین طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں اگر یونیورسٹی کے اندر دیکھا جائے. کیونکہ ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا وہ سلیبس تھا. ان لوگوں نے ان کی انرولمنٹ کی اور ان لوگوں نے کام کیا ہے کسی سپروائزر کے اندر. اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے ریسرچ کیا ہے یہ آپ پبلش کریں تو وہ ریسرچ ہم پبلش نہیں کریں گے کیونکہ اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اتھینٹسٹی کس کی ہے؟ جو آپ نے کلاس میں کسی سپروائزر کے انڈر کام کیا ہے. وہ پیپر اگر پبلش بھی ہو جائے اور اس کو کوئی چیلنج بھی کر دے تو اس سے جو ہے وہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے. یعنی کہ وہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں گے تو وہ یہ جائیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی یہ انرولمنٹ ہے فلاں سپروائزر کے انڈر کام کیا ہے اور یہ جو ہے کیونکہ بسر سے اس کی اپروول ہوئی ہے. اگر اینیمل ٹرائلس کیا ہے تو اس کی اپروول ہوئی ہے. اگر جو ہے ہیومن ٹرائل کیے ہیں تو اس کی کلینکل ٹرائل جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ سارا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتا ہے. تو اسی بیس پر جو ہے وہ سارا کام ہوتا ہے. ریسرچ جو ہے ویسے اگر کوئی کرنا چاہے کہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے اور اس کو پبلش کرنا ہے تو وہ اس میں بہت سے ایتھیکل پرابلمز آتے ہیں اور اس کو پبلش کروانا ذرا مشکل ہوتا ہے. باقی آپ جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کیٹیگریز میں نہیں آتے ہیں جو جن کے پروجیکٹس نہیں ہیں جن کے ایم فل نہیں ہے جن کے پی ایچ ڈی نہیں ہے وہ جو زیادہ تر جو ہے وہ ریویو آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں. اور یہ آرٹیکل جو ہے پھر ایزلی پبلش بھی ہوتے ہیں اور اس کی سی وی کے حصہ بھی بنتے ہیں اور اس سے جو ہے نا ایک لکھنے میں مہارت بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی پروجیکٹس نہیں کر رہے اس سے پہلے جو ریسرچ کریں گے وہ جی ریویو سر. آرٹیکل لکھیں گے. اور اس میں جو ہے آپ نے وہ کم از کم 40 سے 50 جو ہے وہ آرٹیکل سے ڈیٹا لینا ہے. وہ ڈیٹا جو ہے پھر آپ نے کمپائل کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے ہر جو بھی آپ ریسرچ اسٹڈی ڈالتے ہیں اس ریسرچ اسٹڈی کی آپ نے ریفرنس ضرور ڈالنا ہے کیونکہ وہ رپورٹڈ اسٹڈی ہوتی ہے. رپورٹڈ اسٹڈی کے اندر ریفرنس آپ کا ضروری ہے. ریفرنس میں ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ آتھر کا نام ہوتا ہے، ایئر ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، جرنل ہوتا ہے، والیوم نمبر ہوتا ہے، ایشو نمبر ہوتا ہے اور پیج نمبر ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے. اس میں اگر کوئی یعنی کہ دیکھنا چاہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے تو وہ ایگزیکٹلی جس جرنل سے آپ نے لی ہے اس جرنل کو لے گا اس کے والیوم میں جائے گا اس کے ایشو میں جائے گا اس پیج پہ جائے گا اور وہ وہاں سے اس کو جو ہے نا وہ اسٹڈی ملے گی. تو یہ جو ہے نا وہ ایک نارمل میکینزم ہے جس کے تھرو جو ہے وہ سارا جو ہے آپ رائٹ اپ کرتے ہیں. اور آپ نے کسی ایک آرٹیکل کا نہیں اٹھانا کہ کسی ایک آرٹیکل کو آپ نے اٹھایا اور اس آرٹیکل کو جو ہے وہ آپ نے اپنے زبان میں لکھ دیا تو وہ چیلنج ہو جائے گا. تو آپ نے جو کم از کم 40 سے 50 آرٹیکل ضرور لینے ہیں کسی ریویو آرٹیکلس کو لکھنے کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ آپ نے جو ڈسکشن کرنی ہوتی ہے یا تو اس میں پریویس اسٹڈیز کرتے ہیں. اور آپ کو یہ کریں کہ جب کسی کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ ڈسکس کرتے ہیں چیزیں اس میں آپ اس کی ڈوز ضرور دیں. جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ڈیوریشن دے کہ کتنے عرصے کے لیے آپ نے استعمال کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ
اس کی کتنا افیکٹو رہا اور کتنا دیر بعد جو ہے نا اس کی افیکٹونیس رہی. یہ آپ نے اس اسٹڈی کو یعنی ایز ایک سمری کی صورت میں ضرور دینا ہے تاکہ پڑھنے والا وہ پوری طرح سمجھ جائے. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹڈی کرتے ہیں یا اس طرح کے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اکرم ایٹ آل conducted a study and he found that فلاں plant is effective in the treatment of فلاں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ جب بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے اس کی پوری کمپوزیشنز اگر پولی ہربل فارمولیشنز ہیں تو تمام میڈیسنل پلانٹس کے نام لکھنے ہیں, وہ کتنی مقدار کے اندر وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ ڈوز فارم ڈیزائن آپ نے بتانی ہے کہ وہ کیپسول فارم میں موجود ہیں, وہ ٹیبلٹ فارم میں موجود ہیں, وہ سیرپ فارم میں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اور پھر جس بھی آپ ماڈل پہ دے رہے ہیں, اینیمل ماڈلز بھی دے رہے ہیں, ان ویٹرو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے. یا کلینکل ٹرائلز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے سارے ڈسکس کرنے ہیں. اور ان کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں بھی کوئی مبہم چیز جو ہے وہ نہیں رکھنی, آپ نے پورا پورا جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا ہے. اچھا, جب بھی آپ لکھتے ہیں تو بعض اوقات بہت سے لوگ جو ہے وہ آئی اور وی کا استعمال کرتے ہیں, تو اوائڈ کریں کسی بھی آرٹیکلز کے اندر آئی اور وی کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے. اس میں جو ہے آپ جو ہے وہ کسی بھی اسٹڈی کے جو پریویس اسٹڈیز ہوتی ہے ان کے آتھر سے شروع کریں یا یہ اسٹڈی واز کنڈکٹڈ سے شروع کریں. آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا ہم نے یہ کام کیا. تو یہ آرٹیکلز کے اندر جو انیشیل لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر استعمال کرتے ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کرنٹ اسٹڈی ان پریزنٹ اسٹڈی کہ ہم نے یہ کیا, یہ ہماری فائنڈنگ تھی. اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ پبلش کرواتے ہیں تو دو قسم کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں پبلیکیشنز کے ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے اوپن ایکسیس, کہ اوپن ایکسیس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کا آرٹیکل اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اوپن ایکسیس ہے, یہ نہیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ اس کے وہ اوپن نہیں ہوتا, صرف اس کا ابسٹریکٹ اوپن ہوتا ہے. تو اس کی ایکسیسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے یا تو سبسکرائب کیا ہو یونیورسٹی نے تو وہ ہو سکتا ہے, یا جو ہے آپ نے اس کی پیمنٹ کی ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. ایسے جرنل جو کہ پیمنٹ لیتے ہیں آتھر سے, تو وہ ان کے پاس آپشنز ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیپر جو ہے وہ آن لائن کر دیں, اور وہ ان کی جو ہے وہ جو جتنی بھی قیمت ہوتی ہے یا اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. جن سے وہ پیسے نہیں دیتے وہ ہڈن ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی بھی پیپر کو اوپن کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, وہ جرنل کی مجبوری ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. رمضان صاحب آپ شروع کریں.